بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو سبق ہے، وہ انتہائی اہم ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں کہ آج ہم کس چیز کے بارے میں جانیں گے۔ بسمہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الدرس التاسع، الدرس التاسع، نوواں سبق، نویں کو التاسع کہا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف الجر، ایسے حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کے آخر میں جر دیتے ہیں، یعنی زیر دیتے ہیں، ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ حروف الجر یعنی جر دینے والے حروف۔ یہ ٹوٹل حروف 17 ہیں۔ حروف جارہ 17 حروف ہیں۔ پہلے میں ان کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر ہم ان کی مثالیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، الباء، الباء، با۔ نمبر 2، من۔ نمبر 3، الا۔ نمبر 4، حتی۔ نمبر 5، فی۔ نمبر 6، اللام۔ نمبر 7، ربا۔ نمبر 8، عن۔ 9، واو القسم، واو القسم، واو قسمیہ۔ نمبر 10، تاء القسم، یعنی تا قسمیہ۔ نمبر 11، علا، علا۔ نمبر 12، کاف التشبیہ، کاف التشبیہ، یہ والی کاف جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 13، مذ، مذ۔ 14 نمبر، منذ، منذ۔ 15، حاشا، حاشا۔ 16 نمبر، خلا، خلا۔ 17، عدا، عدا۔ یہ ٹوٹل حروف 17 ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے۔ اب ان کے ترجمے کو جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو با ہے اس کے کئی سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ استعانت یعنی مدد طلب کرنے کے لیے، اور کسی کے ساتھ ملا ہوا ہونا، الصاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، سے، جیسے انگلش میں فرام۔ میں انگلش والے بھی حروف آپ کو بتاؤں گا تاکہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ الا، اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، یعنی ٹو۔ حتی، اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ لمٹ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں تک، تک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فی، اس کا مطلب ہے میں، میں۔ لام، یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کے لیے۔ کسی کی چیز کسی کے ملک میں ہوتی ہے، جیسے ابھی ہم مثالوں میں پڑھیں گے، الملک للہ، حکومت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ہے، تو لام استعمال ہو رہی۔ ربا، یہ استعمال ہوتا ہے کئی کے معنی میں اور کچھ کے معنی میں۔ عن کا مطلب ہوتا ہے سے، یہاں من میں بھی آپ نے پڑھا، من کا مطلب بھی سے ہے، عن کا مطلب بھی سے ہوتا ہے۔ واو القسم، واو قسمیہ۔ واللہ، اللہ کی قسم، یہ واو قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح تابی، تاللہ، یہ بھی قسم کے لیے، دونوں استعمال ہوتے ہیں قسم کے لیے۔ علا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، کسی چیز کے اوپر۔ اور آگے ہے کاف التشبیہ، کاف، یہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مذ، یہ وقت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اتنے عرصے سے یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس طرح۔
اور اسی کے ساتھ یہی منذ بھی. حاشا، خلا، عدا، یہ تین الفاظ سیم معنی رکھتے ہیں اور وہ معنی ہے علاوہ. علاوہ، کسی چیز کے علاوہ. علاوہ کے معنی میں یہ تین حروف استعمال ہوتے ہیں. کسی شاعر نے ان 17 حروف کو ایک شعر کے اندر بند کر دیا ہے. میں یہ شعر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. باؤ تاؤ کاف و لام، باؤ تاؤ کاف و لام، واؤ منذ مذ خلا، ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. باؤ تاؤ کاف و لام، واؤ منذ مذ خلا، ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. اب آپ نے ان 17 حروف کو پڑھ لیا. اب ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے ہیلپنگ ورب کے طور پر، کہ ان کو جملوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے. تو ناظرین، یہ میں نے مثالیں لکھ دی ہیں ان 17 حروف کی. تو اب ہم ان حروف کو، حروف جارہ کو جملوں میں استعمال کریں گے. سب سے پہلے با کو استعمال کرتے ہیں. با کا کیا کردار ہے؟ مررت بحامد، مررت بحامد. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با الصاق کے لیے ہوتا ہے کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کے ساتھ یا اس کے پاس سے. میں گزرا بحامد، حامد کے پاس سے، میں حامد کے پاس سے گزرا. تا، یہ تا قسم کے لیے ہوتا ہے. تاللہ، قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اس کا مطلب اللہ کی قسم. تاللہ. اور اب آخر میں آپ دیکھتے جائیں گے کہ جس اسم کے ساتھ ان حروف میں سے کوئی بھی حرف لگا ہوا ہوگا تو اس کے آخر میں جر ہوگی، زیر ہوگی، وہ مجرور ہوگا، جری حالت میں ہوگا. یہ تاللہ بحامد، با لگا، حامدن ہو گیا. کاف، یہ کاف التشبیہ ہے. انت کالقمری، انت کالقمری، آپ چاند کی طرح ہیں، آپ چاند کی طرح ہیں. کالقمری، کاف لگا، آخر میں زیر آ گئی. لام، الملک للہ، الملک للہ، بادشاہت اللہ کی ہے. للہ، یہ لام لگی ہوئی ہے یہاں پہ، آخر میں زیر آ گئی، یہ جری حالت میں ہو گیا. واو، واو قسمیہ، یہ بھی قسم کے لیے ہوتا ہے. واللہ، یعنی اللہ کی قسم، آخر میں جر ہے. منذ، منذ، مرضت منذ سنۃ، مرضت منذ سنۃ، میں 1 سال سے بیمار ہوں. مریض ہوا 1 سال کے عرصے سے، وقت بتایا جا رہا ہے. منذ سنۃ، آخر میں جری حالت ہے. فی، الطالب فی الفصل، الطالب فی الفصل، آخر میں جر ہے، یعنی طالب علم کلاس میں ہے، میں ہے. فی کا مطلب میں. مذ، ما اکلت مذ یوم، میں نے 1 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا. یوم، مذ یوم، مذ نے جر دے دی. خلا، حاشا، عدا، ان تینوں کا مطلب چونکہ ایک جیسا ہے، اس وجہ سے میں نے ایک ہی جملے میں ان تینوں کو استعمال کیا. جاء الطلاب خلا زید، آپ پہلے اس کو خلا کو دیکھیں. جاء الطلاب خلا زید، طالب علم آئے بہت سارے سوائے زید کے، علاوہ زید کے. اسی طرح جاء الطلاب حاشا زید، جاء الطلاب عدا زید. یہ 3 حروف جارہ ہیں جو اپنے ما بعد اسم کو جر دے رہے ہیں. زیدن، زیدن، زیدن. ربا،
اس کا مطلب میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا، کچھ، اس کا مطلب کبھی کبھی بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی کام ہو جانا۔ یہاں پر رب عالم یعمل بعلمہ، کہ کچھ عالم اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ من، زید، من کا مطلب یعنی سے، زید اکبر من خالد، زید اکبر من خالد، یعنی زید خالد سے بڑا ہے۔ یہاں پر من سے کے معنی میں استعمال ہوا۔ علا، اس کا مطلب پر، اوپر ہونا۔ الرحمن علی العرش، الرحمن علی العرش، کہ رحمان عرش کے اوپر ہے۔ علی العرش آخر میں زیر دیکھیں آپ، جری حالت۔ حتی، حتی یہ لمٹ کے لیے ہوتا ہے کہ اس چیز کی کہاں تک لمٹ ہے، لمٹ بتانے کے لیے۔ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، تک کے معنی میں ہے، آخر میں جر دے دی۔ حتی مطلع الفجر، الی کی طرف، ذہبت الی البیت، ذہبت الی البیت میں گھر کی طرف گیا۔ عن، اس کا مطلب بھی سے۔ سقطت عن السطح، سقطت عن السطح میں چھت سے گر پڑا۔ سطح کا مطلب ہوتا ہے چھت، سقطت میں گرا۔ اور یہ جو عن ہے یہ بحث یبحث کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں، کسی انسان کو، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے دوست کو تلاش کرنا ہے اور کرتے کرتے آپ تھک گئے ہیں، جب وہ آپ کو ملا ہے تو آپ کہیں گے بحثت عنک، بحثت عنک۔ اب یہ عن جو ہے یہ بحث یبحث کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو ڈھونڈا۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حروف جارہ میں سے جو جس اسم پر داخل ہوتا جا رہا ہے وہاں اس اسم کی حالت جو ہے وہ جری ہوتی جا رہی ہے، یعنی اس کو آخر میں زیر دے رہا ہے، جر دے رہا ہے۔ تو یہ ہیں حروف الجر، جر دینے والے حروف۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو حروف الجر سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔